بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ منیفہ وائس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ تو گائز، جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ہمارا یہ ٹاپک چل رہا تھا کہ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حضرت عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیا۔ جب دئی حلیمہ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کیا تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لے کر اپنے بھائی کے گھر 2 برس رہیں۔ پھر اس کے وہاں سے واپسی پر قضاء الہی سے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فوت ہوئی، اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر شریف صرف 7 برس کی تھی۔ اور اس کے بعد حضرت نے اپنے دادا عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پرورش پائی، اور سن شریف حضرت پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا 8 برس 2 مہینے کا ہوا تو اس وقت عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیمار ہو گئے اور ان کی زندگی کی امید بھی کم ہو گئی۔ تب اپنے بیٹے ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر یہ وصیت کی کہ پرورش محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تمہاری ذمہ داری ہے۔ میں اس بات کو تاکید وصیت کرتا ہوں، تم اس کو اچھی طرح سے یاد رکھنا۔ یہ سن کر ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے ابا جان، وہ میرا بھتیجا ہے، میں اس کو اپنے فرزند کے برابر جانتا ہوں۔ اس کے بعد عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتقال کیا، اور پھر اس کے بعد ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پرورش کی۔ ان ایام میں اکثر نوکر خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے تھے، اور تمام قریشی شام کی طرف بذریعہ تجارت جایا کرتے تھے، اور اس وقت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ان کے ساتھ شام جانے کا عزم کیا، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شتر کی مہار پکڑتے تھے اور اس کو لے کر جاتے تھے، چونکہ اس وقت آپ کی عمر شریف کم تھی، اور ابو طالب جانتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو گھر بھیجے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے چچا جان، مجھ کو آپ اکیلا گھر نہ بھیجے، آخر میں کس کے پاس رہوں گا، بس آپ اپنے پاس ہی رکھیے۔ یہ سن کر ابو طالب کے دل میں رحم آیا، اور پھر آنسو بہا کر کہا اے جان کچھ ڈرو مت، کوئی اندیشہ نہ کرو، تم سلامت رہو، تم کو مکان پر نہ بھیجوں گا۔ پھر ابو طالب نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ اونٹ پر بٹھایا، اور دونوں چچا بھتیجے کا کارواں چل دیا۔ جب سب کا کارواں وادی شام میں پہنچا، وہاں ایک راہب کی عبادت گاہ تھی، اور اس وقت بستی میں درخت سایہ دار تھا۔ جو قافلہ سوداگروں کا اس راستے سے جاتا تو ضرور اس کے نیچے اترتا، اور اس راہب نے توریت میں لکھا ہوا پڑھا تھا کہ فلانے روز فلانے وقت ایک پیغمبر مکے سے سوداگروں کے ساتھ یہاں آ کر قیام کریں گے، اور اس کے پشت پر مہر نبوت سے اس سے فیض حاصل کرنا چاہیے۔ اس امید پر حضرت کے آنے کا وہ منتظر تھا، اور اسی وجہ سے جو قافلہ بھی مکے سے آتا وہ سب کی خاتمداریت کرتا تھا اور سب کو بغور دیکھتا تھا۔ بس ابو طالب بھی اسی راستے سے حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لے کر سوداگروں کے ساتھ اس وادی میں پہنچے، اور وہ راہب اس دن بالائے بام جا کر دیکھ رہا تھا کہ ایک قافلہ مکے سے آتا ہے، اور ایک ٹکڑا بھی ابر کا ان کے سر پر سایہ کیے جاتا ہے۔ پھر سب اسی درخت کے نیچے آ کر اترے۔ درخت نے تعظیماً کچھ ادب بجا لایا، چونکہ اس قافلے کے بیچ میں سید الکونین تشریف لائے تھے، اور اس راہب نے یہ حال دیکھ کر ان سوداگروں کے پاس یہ کہا بھیجا کہ مکیوں سے ہم محبت رکھتے ہیں، جو سوداگر مکے سے یہاں اترتے ہیں ہم ان کی خاطر کرتے ہیں، اور ہم نے سب کی دعوت کی ہے، تم بھی ہمارے مکان پر آؤ۔ یہ سن کر ابو طالب نے ان کی دعوت قبول کر لی، اور رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایک کے نوکر کے ساتھ اسباب کے پاس چھوڑ کر اس درخت کے نیچے بٹھا کر سب کے سب راہب کے گھر میں چلے گئے۔
اور راہب نے اپنی عبادت گاہ سے نکل کر سب کو دیکھا اور پھر اپنے معبد خانے کے اوپر دیکھنے لگا اور کوئی باقی تو نہیں رہا، اور پھر دیکھا کہ جو ٹکڑا ابر کا جہاں تھا وہی موجود ہے۔ پھر اس نے سب سے کہا کہ ابھی تمہارے قافلے سے 2 آدمی باقی ہیں جن کو درخت کے نیچے چھوڑ کر آئے ہو۔ وہ بولے ہاں، ہم لوگ ان کو اپنے اسباب کے پاس چھوڑ کر آئے ہیں، ان میں سے ایک تو ہمارا نوکر ہے اور ایک ہمارا لڑکا ہے۔ پھر راہب بولا ان دونوں کو بھی جا کر ہمارے یہاں لے آؤ۔ ایک مرتبہ پھر راہب بام میں جا کر دیکھتا ہے کہ اتنے میں کوئی جا کر پیغمبر خدا کو لے آیا، اور وہ ابر بھی رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سر پر سایہ کرتے ہوئے آیا۔ راہب نے یہ حال دیکھ کر کہا اللہ، یہ ابر کا سایہ سوائے پیغمبروں کے اور کسی پر نہیں ہوتا۔ یہ کہہ کر رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنی جگہ پر لے جا کر بہت ہی زیادہ تعظیم و تکریم دی اور تحائف سب کے لیے حاضر کیے۔ جب سب نے کھانا کھانے سے فراغت کی تب راہب نے سب سے کہا کہ یہ لڑکا کس کا ہے؟ سب نے ابو طالب کی طرف اشارہ کیا۔ راہب نے کہا مجھ کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ لڑکا یتیم ہے اور ماں باپ اس کے مر گئے ہیں۔ یہ سن کر ابو طالب بولے کہ ہاں، تم یہ بات بالکل سچ کہی ہے، حقیقت یہی ہے، اور یہ میرا بھتیجا ہے اور میری ہی گود میں پرورش پا رہا ہے۔ پھر راہب نے ابو طالب سے کہا دیکھو، میں تم کو خوشخبری دیتا ہوں کہ یہ لڑکا نبی آخر الزماں ہوگا اور اس کی 2 مونڈوں کے درمیان میں مہر نبوت ہوگی، اور میں تم سے کہتا ہوں کہ تم اس کی حفاظت اچھی طرح سے کرنا اور روم اور شام کی طرف اس کو مت لے جانا، کیونکہ وہاں ان کے دشمن بہت ہیں، کیونکہ یہودی ان کو مار ڈالنے کو ہر وقت تیار رہتے ہیں، بلکہ ان کا تو نام و نشان لے کر ڈھونڈا کرتے ہیں، اور وہ کہا کرتے ہیں کہ ہم جہاں کہیں بھی پائیں گے مار ڈالیں گے۔ یہ باتیں راہب نے ابو طالب سے کہی اور دست مبارک رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پکڑ کر کہا یہ سید الکونین ہیں اور سب سے بہتر خلائق زمین و آسمان کے ہیں۔ یہ سن کر ان سوداگر نے کہا کہ یہ بات آپ کو کس طرح معلوم ہوئی ہے اور یہ کیسے معلوم ہوا کہ یہ پیغمبر آخر زماں ہیں؟ اس نے کہا کہ ان کی صفات جو اس وقت میں ان میں دیکھ رہا ہوں وہ سب میں نے توریت میں پڑھی ہیں، اور یہی علامت نبوت کی ہوتی ہے جو آپ میں پائی جاتی ہے۔ انہوں نے اس راہب سے پوچھا کہ بتاؤ وہ علامت کیا ہے جس سے تم نے پہچان دیا؟ کہا اس نے کہ تم ان کو چھوڑ کر میرے یہاں آئے ہو، اور میں نے دیکھا ہے کہ تمام اشجار اور جمادات نے ان کو سجدہ کیا ہے، اور جتنے نباتات حیوانات درخت ہیں وہ سجدہ سوائے خداوند تعالیٰ کے کسی اور کو نہیں کرتے مگر پیغمبروں کو تعظیماً کرتے ہیں، اور تم یقین جانو وہ یہ پیغمبر برحق ہے۔ سب کے سب اس گفتگو میں شریک تھے۔ اس قافلے میں سے 7 آدمی اجنبی اچانک راہب کے معبد خانے کے دروازے پر کھڑے ہوئے۔ ان سے پوچھا کہ تم سب کون ہو اور کہاں جاؤ گے؟ بولے کہ ہم سب روم سے آتے ہیں اور بادشاہ روم نے ہم سب کو بھیجا ہے۔ وہ کہنے لگے کہ ہم سب نے سنا ہے کہ پیغمبر آخر زماں کا مکے میں خروج ہوا ہے۔ ہم سب ان کو پکڑ کر بادشاہ کے پاس لے جائیں گے اور پھر ان کو مار ڈالیں گے۔ ہم لوگ ان کو دریافت کرنے کو آئے ہیں۔ راہب یہ سن کر کہا کہ بیہودہ رنج اٹھاتے ہو اور تم ان کو ہرگز نہ مار سکو گے، کیونکہ خدا خود ان کا حافظ و ناصر ہے۔ بس راہب نے یہ بات کہہ کر ان کو مکے کی طرف بھیجا اور کہا تم بہت آرام سے چلے جاؤ، اور تم کیوں ناحق آئے ہو؟ پھر ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم اس لڑکے کو شام اور روم کی طرف مت لے جاؤ، یہ بہتر ہے کیونکہ وہاں کے یہودی تم کو اذیت پہنچائیں گے۔ یہ سن کر ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مکے میں اپنے گھر واپس لے آئے۔ سبحان اللہ۔ تو گائز، امید کرتی ہوں میری آپ کو یہ والی ویڈیو بھی بہت ہی زیادہ پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیں گا۔ ملتی ہوں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔